حضرت ام کلثوم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ ہمیشہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی موت کے بعد بھائی حسین بہنوں کی دعاؤں کے سائے میں حاکم مدینہ کے دربار میں گئے۔ وہاں تقاضائے بیعت ہوا۔ امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکاری ہوئے اور اپنے گھر واپس تشریف لا کر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت ام کلثوم نے بھی بھائی کے ہمراہ نانا کا روضہ اور ماں کا مرقد چھوڑا۔ مدینے سے روانہ ہو کر یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، جہاں اہل کوفہ کے مسلسل خطوط اور قاصدوں کے آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سرزمین عراق کا رخ کرتے ہوئے حج کو عمرے سے بدلا اور عازم عراق ہوئے۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کربلا میں۔ حضرت ام کلثوم کی زندگی کے تمام اہم واقعات میں سب سے اہم کربلا کا دل خراش واقعہ تھا، جس میں آپ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ثانیہ زہرا جناب زینب کے ساتھ ہر مصیبت اور غم میں برابر کی شریک رہیں۔ روز عاشور آپ نے امام حسین علیہ السلام کی انصار و اوان کی شہادت کا منظر دیکھا، بھائی کو غربت و مظلومیت کے عالم میں ایک ایک شہید کے لاشے پر جاتے دیکھا، اور وہ وقت بھی آیا جب بنی ہاشم کے جگر پارے سرزمین کربلا پر ایک ایک کر کے شہادت کا مرتبہ پاتے گئے، اور وہ منظر بھی ام کلثوم کو ہمیشہ رلانے کے لیے کافی تھا جب مظلوم کربلا نے در خیمہ پر سلام آخر کرتے ہوئے فرمایا: اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، اے فضہ، تم سب پر میرا آخری سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس قافلے کو حسین اور عباس مدینے سے لے کر چلے تھے، اس قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری زینب و ام کلثوم کے کاندھوں پر آ گئی۔ آل رسول کے خیمے جلے، یہاں تک کہ رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک ظالم نے جناب ام کلثوم کی بالیاں ان کے کانوں سے نوچ لیں اور آپ کے کانوں سے لہو بہنا شروع ہو گیا۔ شام غریبہ آئی تو جناب ام کلثوم حضرت زینب کے ہمراہ جلے ہوئے خیموں کے باہر اہل بیت کے بچوں اور بیویوں کے گرد حصار بنا کر پہرا دیتی رہیں۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ بیویوں اور بچوں کا یہ قافلہ بیمار امام کے ساتھ گنج شہیداں سے گزرا۔ جناب ام کلثوم اور جناب زینب اپنے پیاروں کے بے گور و کفن لاشوں کے قریب پہنچیں تو صدائے نالہ و فریاد بلند کرنے لگیں: یوں یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے زنجیروں میں جکڑا ہوا، بے مقنا و چادر کوفے کی طرف چلا۔ حضرت ام کلثوم کوفہ میں۔ جس وقت اہل بیت کے قافلے کو کوفے میں داخل کیا گیا، اس وقت کوفے کے تمام لوگ ان قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں کے باہر جمع تھے اور رحم دلی اور افسوس کے ساتھ بچوں کو روٹی اور خورمہ دے رہے تھے۔ حضرت ام کلثوم نے ان چیزوں کو بچوں کے ہاتھوں سے لیا اور بلند آواز سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے اہل کوفہ، ہم اہل بیت رسول ہیں اور صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس کے بعد جناب ام کلثوم نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف نگاہ کرتے ہوئے چند اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ ہلال جو طلوع تو ہوا لیکن گردش دورہ نے اسے اپنے عروج تک پہنچنے نہ دیا، اس چاند کو کمال تک پہنچنے سے قبل ہی گہن لگ گیا، پھر غروب ہو گیا۔ اے ام کلثوم کے ماں جائے، کبھی ایسا نہ سوچا تھا، مقدر میں یہ دن بھی لکھے ہیں کہ ہم تیری جدائی کا صدمہ برداشت کریں گے۔ اے میرے بھائی، ذرا اپنی بیٹی سکینہ کی خبر لیجئے، ان سے بات کیجئے، اس یتیمہ کا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اے بھیا، آپ کا وہ شفیق دل کیا ہوا جو ہمیشہ ہم پر ازراہ شفقت دھڑکتا تھا؟ آج یہ دن دیکھ رہی ہوں کہ میرے سامنے آپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ اے بھیا حسین، کاش آپ اپنے بیٹے علی کو دیکھتے کہ کس قدر غم و الم میں ڈوبے ہوئے سر کو جھکائے آپ کے یتیموں کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کمزوری کی شدت کے سبب اب ان میں کلام کرنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی ہے۔ جب بھی ظالم ان کی پشت پر کوڑوں سے مارتے ہیں تو یہ مظلوم آنسوؤں بھری آنکھوں سے آپ کو پکارتے ہیں: بھیا، انہیں اپنے گلے سے لگا لیجئے اور انہیں قریب کر لیجئے اور ان کے گھبرائے ہوئے دل کو سکون دیجئے۔